हाय देन अस्सलाम वालेकुम। आज 42 के साथ आपकी मेज़बान ज़ोया मलिक। आज हम किसी सेलिब्रिटी से मिलने के लिए नहीं आए हैं। आज का हमारा प्रोग्राम बहुत ही स्पेशल है। जंग के गाजियों और शहीदों के बारे में आज हम आपको बताएंगे, जिन्होंने मैदान जंग में दुश्मन का डट कर मुकाबला किया, इस मुल्क और कौम की सलामती की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। आफरी है इस कौम के उन बहादुर नौजवानों पर जिन्होंने हमारे कल की खातिर अपने आज को कुर्बान कर दिया। हम कौम के उन बहादुरों को सलाम पेश करते हैं। यादगार शोहदा पर 32 बलोच रेजिमेंट ने जल्दी चल परेड की और सलामी पेश की। गैरिजन कमांडर लाहौर ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। यादगार शोहदा से हम आर्मी म्यूजियम पहुंचे और म्यूजियम का दौरा। गैलरी है जिसमें इस वक्त हम खड़े हुए हैं और मेरे साथ इस वक्त दुर्रे नायाब सीनियर रिपोर्टर सिटी ग्रुप मौजूद हैं। इस म्यूज़ियम के बारे में और यहाँ पर जो मोनूमेंट्स जिनकी तनसीब की गई है उसके बारे में मैं नायाब से जानना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सो गुड टू सी यू। आज मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि इस प्रोग्राम के तवस्सुत हमारी मुलाकात भी हुई। नायाब, म्यूज़ियम में इस वक्त हम लोग गैलरी के हिस्से में खड़े हैं, प्रॉबेबली ये एंट्रेंस है। आपसे जानना चाहूँगी कि आप इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें किस तरह से बताते हैं। जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान आर्मी का बहुत खूबसूरत एक आइडिया था कि पाक फ़ौज की हिस्ट्री को, पाक फ़ौज के शहदा को याद रखने के लिए उन तमाम चीज़ों को बनाया जाए, दिखाया जाए, और जब लोग यहाँ पे आएँ, बच्चे आएँ, बूढ़े आएँ, जवान आएँ, तो उनको पाकिस्तान आर्मी की हिस्ट्री मालूम हो। और जिस वक्त आप मौजूद हैं, ये 12 गैलरीज में से पहली गैलरी है। अच्छा। और यहाँ पे 20,000 से ज़ायद शहदा के नाम, उनके यूनिट्स नंबर, उनकी प्लेस ऑफ जहाँ पे वो शहादत हुई है, वो तमाम तर इंदराज है। ये दोनों तरफ आप देख सकती हैं। ये पहला सेगमेंट है और ये बड़ा खूबसूरत सेगमेंट है। इसके अंदर चाहे 1947 से जी, इसके अंदर चाहे आप देखें कि कोई हवालदार है, कोई सिपाही है, कोई जनरल है, कोई कैप्टन है, कोई मेजर है, कोई कर्नल है। इस चीज़ से हट के कि वो किस शोबे से ताल्लुक़ रखता है, उसका रैंक क्या है, उसके बाद उसकी यूनिट कौन सी है, वो कैसे कमांड कर रहा था, वो क्या पैदल दस्ता का फ़ौजी था, वो टैंकों के कोर्स से ताल्लुक़ रखता था, सबको यहाँ पे खराज तहसीन पेश किया गया है। शोहदा हैं, उनको हमेशा के लिए आने वाली नस्लें याद रखें, ये आइडिया किसने कंसीव किया था? देखिए जी, जनरल राहील शरीफ जो कि ख़ुद भी एक शहीद के भाई थे और उनके भाई निशान हैदर थे, मेजर शबीर शरीफ शहीद साहब, उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए वो ये समझते थे कि तमाम शहदा, चाहे वो किसी भी रैंक से बिलोंग करते हों, किसी यूनिट से बिलोंग करते हों, उनका नाम याद रहना चाहिए। और आने वाले जो हमारी नस्ल है, जो बच्चे हैं, जवान हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि वो चाहे सिपाही था, चाहे हवालदार था, चाहे कोई भी था, उसने कितने ज़्यादा अपनी जानों की शहादत नजराना पेश करते इस मुल्क की बका के लिए काम किया। तो ये गैलरी सबसे पहले 20,000 से ज़ायद शहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए जनरल राहील शरीफ साहब का आइडिया था। 2016 में वो यहाँ आए। अच्छा। और उन्होंने यहाँ पे संगे बुनियाद रखा। अच्छा। 2016 के बाद उन्होंने पूरा तरह से जो आइडिया था उसको इम्प्लीमेंट करवाना शुरू किया। एक और मैं आपको खूबसूरत बात बताऊँ, आज तकरीबन अगर कैलकुलेट करें तो तकरीबन 26,000 दिन पाकिस्तान को बने हुए हो गए हैं और 20,000 शहदा का उसमें खून शामिल है। कलेक्टिवली 74 साल अगर देखा जाए तो हर रोज़ एक शहीद का खून इस मुल्क में शामिल हुआ। बेशक है सर। 20,000 शहदा और 26,000 दिन। तो ये तमाम तर देखना, उनको आइडिया देना, ये बहुत खूबसूरत आइडिया था और शायद ये कोई ना जान पाता अगर वो ये काम ना करते। और इस तरह से पाक फौज की कुर्बानियाँ जो लाजवाल कुर्बानी है, उसको एक्नॉलेज कराना, अपने तमाम दुनिया तक याद रख अपने तमाम जवान के खून का कर्ज उतारना, मैं समझता हूँ बतौर सिपा सालार ये उनका आइडिया था, जिसको बहुत अच्छे तरीके से कंसीव भी किया और इम्प्लीमेंट भी किया गया यहाँ पे। मज़ीद इस गैलरी में जो नाम हैं, जिस तरीके से दीवारों पे नस्ब किए गए हैं, आगे ये सर्टिफिकेट्स हमें किस चीज़ के नज़र आ रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है? जी ये बिल्कुल, ये बहुत खूबसूरत है। ये आर्मी का जो ऑर्गेनोग्राम है, आर्मी का जो स्ट्रक्चर है, आर्मी
کس بنیاد پہ کھڑی ہے, اس کے ہیرارکی کس طرح سے ہوتی ہے, اور کون کون سی فارمیشنز جو ہے وہ کس طرح چلتی ہیں, اور اب تک جتنے آرمی چیفز رہے ہیں یہ ان کو تمام کو آپ دیکھیں, ان کے ایک ایک کی ہسٹری اور مجسمے, ایک ایک کا مجسمہ, اسٹرکچرل آرٹس جو ہے خوبصورت طریقے سے بنایا گیا ہے. اسی طرح فیلڈ مارشل ایوب ہیں, جنرل آغا یحییٰ خان ہیں, جنرل ٹکا خان ہیں, مرزا اسلم بیگ ہیں, اسی طرح ان دا اینڈ آف جنرل راحیل شریف اور باقی سارے آپ کو ملیں گے. ضیاء الحق شہید صاحب ہیں. یہ کس ایرا کو ایگزیبٹ کرتے ہوئے جنگی ہاتھی یہاں پہ دکھائے ہیں؟ ہاں بالکل, یہ دیکھیں آپ کو اس وقت کا وقت ہے جب ویپنز بہت نہیں ہوتے تھے, آپ کے پاس اکوپمنٹ نہیں ہوتے تھے, ٹینکس نہیں ہوتے تھے, بہت ساری چیزیں نہیں ہوتی تھیں. یہ اس طرح کے 16ویں صدی کی بات کرتا تھا. جی بالکل, اس وقت کا ڈپیکٹ کرتا تھا. اسی طرح یہ پاکستان کی ہسٹری کا سیگمنٹ ہے. پاکستان کی ہسٹری یہاں پہ آپ کو ملے گی کہ جس طرح سے جنگ آزادی کے لیے جو محنت کی گئی, تحریک پاکستان کے جو ہیروز ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تقریباً 100 ایسے ہستیاں ہیں جن کو آنر پیش کیا گیا ہے اور ان کے سامنے ہسٹری میں گیلری میں لگایا گیا ہے. پھر پاکستان جب بنا تو قائد اعظم نے کس طرح سے اعلان کیا اس کو پورا ڈپکٹ کیا گیا ہے. اگر آپ اپنے الٹے ہاتھ دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ آپ اس وقت موجود ہیں جس وقت پاکستان کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا تھا اور قائد اعظم تقریر کر رہے تھے کہ جی آج ہم ایک آزاد ریاست کی طرح اس دھرتی پہ وجود ہمارا ہو گیا ہے. اسی طرح آپ یہ باقی دیکھیں, ہمارا ہسٹری کو بھی کلچر ہے, ہماری ہسٹری ایرا سے ایک اگلے ایرا تک ایک ڈیکیڈ سے جس طرح ہمارے جتنے بھی ارتقاء تھے, جتنے ارتقاء تھے, سینچری یہاں پہ پھیلایا گیا, دکھایا گیا. پھر پاکستان کی جنگ آزادی کے اندر 100 ایسے مشاہیر تھے, 100 ایسی ہستیاں تھیں جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا, ان کے لیے پوری گیلری دکھائی گئی ہے. پھر جس طرح ہمارے آزادی کے دنوں میں ہماری بہادر قوم نے توپوں کے آگے باندھ کے ان کو گولوں سے اڑایا گیا, اور انگریزوں نے جس طرح ہمارے ساتھ آزادی حاصل کرنے کے لیے سلوک کیا, وہ ساری ہسٹری کی گئی. ہندوستان کے مسلمان بادشاہوں کی ہسٹری ہے. ہم نے 100 سال ظاہری بات ہے ایک حکومت بھی کی برصغیر پہ, اس کی ہسٹری کو بھی ڈپکٹ کیا گیا ہے. پاکستان کی ہسٹری تو کئی سالوں پر محیط ہے. جی ایگزیکٹلی ایسے ہے. تو آپ کو سب سے پہلے تو آرمی نے یہ بتایا کہ پاکستان سے پہلے کیا تھا, پھر پاکستان کی آزادی کس طرح حاصل کی گئی اور پاکستان کی کس طرح کن لوگوں کی بدولت ہمیں کیا ہوا. پھر قرارداد لاہور یعنی کہ پیش کی گئی, پھر قرارداد دلی پیش کی گئی. وہ ساری چیزیں فزیکلی آپ کو ایسا لگے گا اس میوزیم میں کہ آپ ہر اس ایرے میں موجود ہیں جس وقت یہ سب کچھ چل رہا تھا. اسی طرح اب اعلان تو ہو گیا, قائد اعظم نے کہا کہ جی آزاد ہم ہو گئے ہیں اور ہم چل پڑے ہیں. اس کے بعد اگلا جو سیگمنٹ ہے وہ بڑا خوبصورت ہے. اس میں کس طرح ہم لٹی پھٹی قوم جو ہے وہ پاکستان پہنچی, اور پاکستان پہنچ کے ہم نے ایک نئی قوم کو بنایا. آپ کو آگے ایسا لگے گا, اگلے والے سیگمنٹ میں ہم نکلیں گے یہاں سے باہر, تو وہی ٹرینز, وہی لوگ کٹے پھٹے کپڑوں کے ساتھ بالکل ہجرت کے ایرے میں چلے, بے سر و سامانی کے عالم میں, بے سر و سامانی کے عالم میں. یہ گھڑ سوار دستے سب یہ پرانے آرمی نے اپنی ہر یونٹ, اپنی ہر فارمیشن کی تاریخ کو وضع کیا ہوا ہے. اچھا, آپ دیکھیں جس میں لکھا ہے ان کو یہاں پر ڈسپلے کرنے کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیں آرمی کی بھی بہت خوبصورت تاریخ ساز ایک فارمیشن ہے, کیولری, رسالہ دار, گھڑ سوار, اس کی تاریخ کو بیان کیا گیا جی. رسالہ دار گھڑ کہ سوار جی وہ کس طرح ہوتے تھے, ان کو وہ کیسے آرمی نے اس کو اڈاپٹ کیسے کیا, اور وہ جو کیولری ان کی یونٹس ہیں, ان کی فارمیشنز ہیں, اس کو کس طرح سے بنایا, اس کی پوری تاریخ وضع ہے کہ دفاعی سامان اور مقامات کی جو حفاظت اور بچاؤ کرنا ان کی ذمہ داری ہوتی تھی. دشمن فوج کی نقل و حمل میں رسد میں رکاوٹ ڈالنا ان کی ذمہ داری ہوتی تھی. یہ سپلائی لائنس توڑتے تھے, کیونکہ اٹیک ہوتا ہے دشمن کی سپلائی لائن توڑنا سب سے ضروری ہوتا ہے. وہ ٹوٹ گئی تو لڑنے والی فوج کے حوصلے ویسے ہی پست ہو جاتے ہیں. اسی طرح آگے آتے ہیں ہم, آگے اب دیکھیں گے کہ جب اگلے ایرا میں جا رہے ہیں اور ہم انڈیا سے پاکستان کی طرف آ رہے ہیں, تو وہ سارا ایرا آگے جو ہے وہ دکھایا گیا ہے. اور پاکستان آرمی کے جوان جب ریسیو کر رہے ہیں تو کس طرح لوگ لٹے پھٹے کٹے مرے پڑے ہیں بیچارے, اور ٹرینوں پہ چڑھ کے ٹرینوں کے اوپر کس طرح اپنے ساز و سامان کے ساتھ وہ آ رہے تھے, اور ایک ایک منظر جو تھا وہ دیکھنے والا تھا. اور زخمی بزرگوں کو, بچوں کو, عورتوں کو ریسیو کرنے والے یہ ہمارے پاکستانی فوجی تھے جنہوں نے یہاں پہ ان کو پکچرز ریسیو کیا. اور یہ اتنا خوبصورت امیزنگ ہے. اور آپ دیکھیں کہ اوریجنل بوگی ہے, بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ
جیسے ساکن ہے اور بالکل ریئل ہے. اور جب ان کو اتارا گیا تو کسی کے پاس مال متاع میں صرف سائیکل تھی, کسی کے پاس ٹرنک تھا, کسی کے پاس کچھ برتن تھے, کسی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. کئی صرف لاشیں پہنچ سکیں. آپ یہ ایرا دیکھیں کہ کئی صرف لاشیں ہی یہاں پہ پہنچ سکیں. اچھا نایا, لوگ نہیں پہنچ سکے. یہ اتنی خوبصورتی سے یہاں پر پریزنٹ کیا گیا ہے, یہ بہت بڑا جو ہے یہ فن کا ایک نمونہ ہے. اچھا یہ جاننا چاہوں گی کہ جب میوزیمس بنتے ہیں تو اس کی جو ایگزیبیشن ہوتی ہے, جو ایگزیبیشن ہوتی ہے, اس میں کون کون سے لوگ انوالو کیے جاتے ہیں؟ اس میں جی پاکستان کے بہترین قسم کے آرکیٹیکٹس, پاکستان کے ایسے جو آرکائیو ہولڈرز ہیں, پاکستان کے ایسے لوگ جن کو تاریخ پہ عبور حاصل ہے, اور خاص طور پہ ہماری یونیورسٹیز کے وہ ڈپارٹمنٹس جو اسٹرکچر آرٹس پہ, اسکلپچر پہ, آرٹس پہ, فائن آرٹس پہ اور ہسٹری پہ وہ یقین رکھتے ہیں, وہ لوگ بھی تھے. پنجاب یونیورسٹی کا ہسٹری ڈپارٹمنٹ بھی اس میں انوالو تھا. بہت سارے ایونٹس میں ہر شخص نے, ہر ادارے نے پاک فوج کا ہاتھ بٹایا, انہوں نے اپنا کردار ادا کیا, اور پھر جا کے یہ اتنی خوبصورت اور فائن جو چیز ہے وہ نکلی آپ کے سامنے. اچھا یہ اس وقت جو گنز استعمال ہوئے تھے, جو پسٹلز استعمال ہوئے تھے, جو اکوپمنٹ تھا, اور زیادہ تو ایڈوانس گن مشینز. ہاں جی بالکل, گن مشین تھی آپ کے پاس, لائٹ مشینری تھی آپ کے پاس, ویپنس تھے جس قسم کے, مورچوں میں جس قسم کے ویپنس یوز کرتے تھے. بھی اوریجنلی اسی وقت کے ہی ہیں جو استعمال کیے گئے تھے. یہ وہی آرکائیو انہوں نے یہاں پہ ڈسپلے کیا ہے جو اس وقت ہمارے پاس موجود تھی اور استعمال کیا تھا. اور یہ سب سے خوبصورت جو ہے نا وہ ایونٹ تھا جس میں ہمارے فوجیوں نے جب ان کے ٹینک پہ ان کے فوجیوں کو پکڑ لیا تھا, اور ان کی جیپ جو ہے وہ قبضے میں لے لی تھی, ان کے جوانوں کو اریسٹ کر لیا گیا تھا, اور ان کو اتنا موقع بھی نہیں دیا کہ وہ ہم پہ اٹیک کر پاتے. اور اس خوبصورت ایونٹ کو جو ہے وہ یہاں پہ دکھایا گیا ہے. اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو 1965 کے شہداء کو یہاں پہ ایک ورچوئل ڈسپلے دیا گیا ہے تاکہ ان کی تصویریں پہچانیں, ان کی تصویریں دیکھیں, ان کو آپ دیکھ سکیں. ویسے تو پاکستان کے اس نقشے میں بھی تمام شہداء کو یہاں پہ لگایا گیا ہے, لیکن یہاں پہ ٹی وی اسکرین پہ بھی ڈسپلے کیا ہے. اور یہ دیکھیں نا, ان کی آرکائیو سے اوریجنل تصویریں نکالنا, ان کو پہچاننا, ان کو دیکھنا, وہ صرف پاک فوج کے کام تھا, وہ ان کے پاس ہی تھا تمام تر. اگر اب آگے چلیں تو یہ ایک جوان کا جو اس وقت آپ کے پاس حربی اور جری ساز و سامان ہوتا تھا, وہ مکمل یہاں پر پڑا ہوا ہے. بالکل پورا یہاں پہ سامان رکھا جاتا تھا. یہ بھی دکھایا گیا اس وقت کس قسم کے ہمیں ویپنس ایک سپاہی کے پاس اویلیبل ہوتے تھے, وہ بھی آپ کے پاس یہاں پہ ڈپکٹ کی گئی ہے. دیکھیں نا اس وقت مشین گن تھی ہمارے پاس, 303 رائفل تھی, ریوالورز تھے, پسٹل تھا, بالکل بلٹ بیگ ہیں, ایک یہ خنجر آپ کے پاس موجود ہوتا تھا, آپ کا کپ آپ کے پیچھے بیگ میں ہوتا تھا, آپ کے بوٹس, آپ کے پاس اوور کوٹ, آپ کے پاس ایون کہ یہ اس وقت فوج میں رات کو یہ سونے کے لیے مچھروں سے بچاؤ کے لیے, کیونکہ جنگی علاقے تھے وہاں دیا جاتا تھا, تو یہ پورا بریف کیا گیا. یہ بھی اوریجنل اسی میٹیریل, اسی فیبرک اور اسی چیز کا جو اس وقت استعمال ہوتے تھے. ایگزیکٹلی جی بالکل. اس وقت اب تو چینج ہو گیا, یونیفارم چینج ہو گیا, کیموفلیج یونیفارم ہو گیا. اسی طرح یہاں پہ صرف یہ نہیں کہ پاک فوج نے اپنے تک محدود رکھا تھا, انہوں نے پاکستان ایئر فورس, پاکستان نیوی کو بھی یہاں پہ خراج تحسین پیش کیا 1965 کی جنگ میں. نایاب نشان حیدر دیا کیوں جاتا ہے, یہ میڈل کیا ہے؟ دیکھیں جی, یہ پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے, اور یہ پاک فوج میں انتہائی شجاعت, بہادری اور دشمن کے آگے سینہ سپر ہو کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو پیش کیا جاتا ہے. اور اس کی تاریخ بہت ہی زبردست ہے. اور نشان حیدر کا مطلب, حیدر آپ کو پتہ ہے جس طرح حیدر کے ایک لفظ کے اندر ایک دھنک ہے, ایک دھمک ہے, ایک جرأت ہے, بس اسی چیز کو ڈپکٹ کرتا ہے کہ یہ اس کو شو کرتا ہے کہ جس طرح بہادری کے ساتھ ہمارے فوجی جوان افسران لڑے, ان کے ساتھ. اب یہ دیکھیں کپتان محمد سرور شہید, پہلا نشان حیدر کیپٹن محمد سرور شہید کو دیا گیا, اور ان کو یہاں پہ ان کا مجسمہ بنایا گیا ہے. اس کے بعد حقیقی آپ دیکھیں یہ ایسے ہی تھے, اگر تصویروں میں بھی دیکھیں تو ان کو ایسے ہی ہم نے دیکھا, لیکن یہاں پہ ان کا ایک مونومنٹ بنا کے اس کی تاریخ لکھی گئی ہے, خوبصورتی سے یہاں پہ اور 10 لائنوں کے اندر پورا مارکا, پوری تاریخ اور ان کے ساری اعزاز پیش کی گئی. اسی طرح آگے نائک سیف علی جنجوئے ہیں, شہید نشان حیدر ہیں, میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر ہیں, 1965 کے میجر راجہ عزیز بھٹی شہید نشان حیدر ہیں. 1965 جنگ اور 1965 کا جو مارکا تھا, جو ناقابل یقین مارکا تھا کہ ہم کیسے جیتے, اللہ تعالیٰ کی مدد آئی, اور ہمارے جو فوجی جوانوں تھے ان کے حوصلے تھے, ان کو دیکھا
یہ تمام تر جو تفصیل ہے اس کے اندر یہ یہاں پہ لکھی گئی ہے. اس کے ساتھ میجر راجہ عزیز بھٹی شہید ان کا مونومنٹ یہاں پہ بنایا گیا ہے, ڈسپلے کیا نشان حیدر اوپر دیکھیں نشان حیدر ہے, اور اس کو ایک آرٹ گیلری کے طور پر, یہ ہسٹری میوزیم نہیں, یہ ایک آرٹ گیلری بھی ہے. ہاں اتنا یہاں پر ڈسپلے اتنا کمپلیمنٹ کر رہا ہے کہ جو سٹار ہے, جو یہ ستارہ موجود ہوتا ہے نشان حیدر میں, اگر چھت پہ دیکھیں تو اس کے جو نشان حیدر کا جو سٹار ہے اسٹینسل سٹارز یہاں پر لگائے ہوئے, اور ٹوٹل ہمارے جن شہداء کو نشان حیدر ملا ہے وہ ہیں ہمارے پاس 11 شہداء ہیں جی. اور اسی طرح آخری جو ہے آخری نشان حیدر ملا ہے جی حوالدار لالک جان شہید کو جی, اور اسی طرح آپ کے کیپٹن کرنل شیر خان شہید کو. اب ہم چودھا کے قبرستان کی طرف موو کریں گے. نائب آپ کو بہت بہت شکریہ, آپ نے اتنی اچھی انفارمیشن جو ہے ہمیں, ہمارے بچوں کو, سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو دی ہے. تھینک یو سو ویری مچ. ناظرین, وقت ہوا ایک چھوٹے سے مختصر سے وقفے کے بعد ہم اپنے پروگرام کے سلسلے کو وہیں سے شروع کریں گے جہاں پر ہم نے اسے چھوڑا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. شہدائے قبرستان غازیان ڈوگرائی پہنچے, جہاں میجر جنرل ریٹائرڈ سکندر شامی اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ شیر افغان اور دیگر آرمی آفیسرز نے شہیدوں کی قبروں پر پھول چڑھائے. سر, آپ سے جاننا چاہیں گے کہ 65 کی جو جنگ ہوئی ہے وہ آج ہم سب یہاں پر ملے ہیں اس کو ریوائیو کرنے کے لیے, ان شہداء کو یاد کرنے کے لیے جنہوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی, اپنے آج کو انہوں نے قربان کیا ہمارے کل کے لیے. میم بہت بہت شکریہ آپ کا. یہ یونٹ کافی پرانی یونٹ ہے, اس نے 65 سے پہلے بھی کافی دفعہ جنگوں میں حصہ لیا تھا, لیکن پاکستان بننے کے بعد اٹ واز فرسٹ ٹائم اٹ واز ڈیفینڈنگ اپنی کنٹری کو, اپنے نیشن کو ڈیفینڈ کر رہی تھی. فرام 6 سپتمبر ٹل 22 سپتمبر دس یونٹ فاٹ ٹو ڈیفینڈ لاہور. 11 میجر ڈیفینسو ایفرٹس اس نے کیے, اور دس یونٹ واز سینٹ ہیڈ آف دی مین ڈیفینسز. ان کو بھیجا گیا تھا, اور وہاں پہ ہم لوگ ڈوگرئی ایک سیلینٹ تھا جس کا ہم دفاع کر رہے تھے, اور اس کے اوپر 11 جب میجر اٹیکس آئے تو یونٹ جنرلی 1 اور 2 اٹیک سروائیو کر سکتی ہیں. دس یونٹ سروائیو 11 میجر اٹیکس. 106 اس کے شہید ہیں, 144 اس ایک بیٹل میں زخمی ہیں, اور 5 ستارہ جرت ہیں, 3 تمغہ بصالت ہیں, اور اٹس این آنر ٹو کمانڈ دس ریجمنٹ. ناظرین, نائب صوبیدار نثار احمد شہید کی فیملی اس وقت میرے ساتھ موجود ہے, ان کی مسز اور ان کی بیٹی. فیملی سے ہم بات کر کے ایک تو ان کی شخصیت کے بارے میں بھی جانیں گے کہ وہ کیسے انسان تھے, اور 65 کی جنگ جس طرح سے انہوں نے دشمن کا مقابلہ کیا اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا, یہ ساری یادیں آج ہم آپ کے ساتھ یہاں پر تازہ کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ فرحین نثار. فرحین, السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام میم؟ شمیم طفیل. شمیم صاحبہ, نثار صاحب کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے, کیسے انسان تھے؟ بہت اچھے انسان تھے جی, بہت ہی اچھے تھے. آپ کو خبر کس وقت ملی, کیا کون سا دن تھا؟ جمعہ کا روز تھا نا, شام کو. جمعے کے دن شام کو میں نماز پڑھ رہی. کال آئی تھی, کوئی آیا تھا؟ کال آئی تھی. کیا کہا گیا آپ سے؟ پہلے تو انہوں نے بتایا, میں تو نماز ادا کر رہی تھی, اس وقت پڑھ رہی تھی, تو میری جو بہن ہے اس نے وہ فون اٹھایا تھا. تو جب اس نے اٹھایا تھا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کا جو بھائی ہے یا باپ, جو ان کے باپ تھے وال صاحب, وہ کدھر ہیں؟ تو انہوں نے پوچھا وہ کیا بات ہے, تو انہوں نے کچھ نہیں بتایا, کہتے ہیں ان سے کام ہے. پھر ایک اور ان کا دوست تھا, ان کا فون آیا تھا, اس نے پوچھا تھا کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے کہ ان کو چوٹیں آئی ہیں. پھر انہوں نے فون بند کر دی. آصف صاحب جن نے ان کے دوست نے فون کیے, کسی کا فون نہیں لگ رہا تھا, کوئی بتاتا ہی نہیں تھا, صرف فون بند کر دیے انہوں نے سب کے. تو پھر تھوڑی دیر بعد پھر ایک فون آیا, تو میری بہن تھی, میں تو نماز پڑھ رہی, تو میری بہن نے اٹھایا, تو میری بہن ان کے ساتھ آگے واسطے پڑھ رہی تھی, بھائی فون نہیں بند کرنا, بتاؤ میرے بھائی کو کیسے, زیادہ تو نہیں لگی چوٹ,
तो उन्हें फिर बड़ा भी किसी ने कसम आके भाई फ़ोन ना बंद करे, मुझे बताओ कि मेरे भाई को ज़्यादा तो नहीं लगी, चोट आई या ज़्यादा लगी है। तो फिर उन्हें बंद नहीं किया, तो उन्होंने फिर बता दिया कि आपका भाई शहीद हो गया। फ़रहीन, आपकी उम्र तो बहुत छोटी थी, इंसान मतलब एक लाओबाली उम्र में होता है, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो जहन पर नक्श होती हैं, कुछ नहीं होती हैं, इंसान बहुत कुछ भूल भी जाता है। अपने वालिदैन के साथ रिलेशनशिप को सही तरीके से भी समझ भी नहीं आई होती है, और ऐसी उम्र में आपके सर से आपके वालिद साहब का साया उठ गया। जब वालिद साहब की डेड बॉडी घर में आई थी, वो जो वक्त था, उस वक्त जो बहन भाइयों में जो आप लोग जो एक दूसरे की शक्ल देख रहे होंगे, पूछ रहे होंगे सवालिया नज़रों से, वो सब हमारे साथ काइंडली शेयर कीजिए। सबसे पहले तो हम थे छोटे छोटे, इतना कुछ याद नहीं है, मुझे याद है थोड़ा बहुत। जब पापा की डेड बॉडी घर आई तो मतलब जो मेरी सबसे छोटी सिस्टर वो 2.5 साल की थी। अच्छा। और वो इतना ज़्यादा लोग देख के, रश देख के, ऊपर से देख के ना वो घर नहीं थी आती। वो 3-4 दिन ना साथ वालों के घर रही है, वो नहीं थी घर आती। देख के वो बिल्कुल ऐसे वंदा एक सही वाला डिप्रेशन में नहीं जाता, सही वाला ऐसे किसी ने ऊपर कुछ फेंक दिया आप पे, बर्डन सा था उसको, वो नहीं थी आती घर। और भाई भी छोटा था, उसको भी इतना नहीं है, लेकिन जब मतलब वो लेके गए कब्रिस्तान तक तो वो आपको पता चला कि अब्बू शहीद हो गए हैं, समझ आई कि होता क्या है जब कोई शहीद हो जाता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तब तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये क्या है, क्या चीज़ है। बस इतना पता था हमारे पापा आर्मी में हैं और वहाँ से वो दुश्मन का ऑपरेशन हुआ है तो दुश्मनों को मतलब मारते हुए खुद शहीद हो गए। अब पता चलता है पता चलता है कि उस वक्त क्या हुआ था। बढ़ना शुरू हुए अपने घर में, अपने वालिद साहब के बग़ैर जो वक्त देखा, जो मुश्किलात आपने फेस की, वो क्या थी? मुश्किलात तो बहुत आती हैं, ना तो उनकी कोई कमी पूरी कर सकता है और ना ही कोई उनकी जगह ले सकता है। बेशक आपके जितने भी क्लोज हों लोग, वो आप बाप की जगह नहीं ले सकते आपके। जब बंदा कॉलेज वगैरह में जाता है, फंक्शंस होते हैं और लोगों की मतलब फ्रेंड्स के फादर्स आते हैं तो ज़्यादा कमी फ़ील होती है थोड़ी, बट प्राउड भी फील होता है कि मैं कितना याद आती है। बहुत, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, बहुत याद आती है। प्यार करते थे बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मेरे साथ अटैच थे, सबसे ज़्यादा मेरे साथ अटैच थे क्योंकि मैं बड़ी थी। सबसे ज़्यादा लाड वगैरह सब कुछ मेरे साथ ही पूरे हुए हैं, तो मुझे सबसे ज़्यादा याद आते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर शेर अफगन साहब इस वक्त मेरे साथ हैं। दोस्तों, एक ब्रीफ सा इंटरव्यू है जो मैं इनसे इस वक्त लेने लगी हूँ और जानेंगे। बात तो मैं करूँगी कि 65 की जंग में जो वाक़यात, जो बातें, जो जज्बा हमारी फ़ौज ने दुश्मन के साथ लड़ते हुए, उनका डट कर मुकाबला करते हुए दिखाया था, वो आज की नौजवान नस्ल अपनी कानों से सुने, अपनी आँखों से देखे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? थैंक यू, आई एम वेल। 65 की जंग जो हमारी आज की नौजवान नस्ल इतने सालों बाद जब गाजियों को, जिन्होंने इतनी बहादुरी से उस जंग में लड़ा, दुश्मन का मुकाबला किया, उनको अपने घर से बाहर निकाला ये बताकर कि ये घर हमारा है और अगर कोई हमारे घर की तरफ मैली नज़र से देखेगा तो उसका हम ये हाल करेंगे। जानना चाहेंगे सर। जिस तरह से कि आपको इल्म है कि 6 सितंबर 1965 को हिंदुस्तान ने बग़ैर प्रायर वार्निंग के लाहौर सेक्टर में सुबह 4 बजे हमला किया। ऑल्दो हिंदुस्तान ने लाहौर सेक्टर पर हमला किया, लेकिन पाकिस्तान ने उनके इलाके में जाके उनके इलाके को कब्ज़े में लिया और पूरी 11 कोर इंडियन कोर जो थी वो लाहौर सेक्टर में 1 डिवीज़न के ख़िलाफ़ लड़ रही थी और दिफा में 1 और 3 का फ़र्क था, यानी पाकिस्तान का 1 आदमी और हिंदुस्तान के 3 आदमी। पाकिस्तान का 1 टैंक, उनके 3 टैंक। लाहौर बागा सेक्टर में 16 पंजाब 16 दिन दुश्मन के साथ लड़ती रही और इसके ख़िलाफ़ 15 डिवीज़न था और 15 डिवीज़न में 3 ब्रिगेड्स थे
50 पैरा ब्रिगेड, 58 ब्रिगेड एंड 38 ब्रिगेड। इन तीनों ब्रिगेड ने 16 दिन तक जाँ फिशां कोशिश की कि वो 2 कंपनियां 16 पंजाब जो कि डोगराई से तकरीबन 1.5 मील आगे लगी हुई थीं, उनको हटाए ताकि पाकिस्तान का जो मेन डिफेंस था DRB के ऊपर उसको वो टच करे, लेकिन वो नहीं कर सके। मैं चंद एक वाक़यात आपके सामने पेश करना चाहता हूँ जिससे ज़ाहिर होता है कि जज्बा ईमानी पाकिस्तान फ़ौज में और 16 पंजाब के ऑफिसर और जवान में था। जब दुश्मन के टैंक हमला कर रहे थे और हमारे पास जो एंटी टैंक बड़ी हथियार थी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, तो जवानों ने अपनी ट्रेंचों से निकलकर छोटे हैंड हेल्ड एंटी टैंक वेपन जो होते हैं उनके साथ दुश्मन के टैंकों को मारा और ख़ुद शहीद हो गए। तो ये इंडियन आर्मी की हालत थी। जब रानी पोस्ट के ऊपर हमारी कंपनी ने हमला किया तो रानी पोस्ट इंडियन की रानी पोस्ट थी, तो वो 8 मील पीछे लूपो के एक गांव था, उधर तक भाग गए। जब हमारे कंपनी कमांडर ने मान, एक गांव था इंडियन का, उसके ऊपर हमला किया तो इतना डर पैदा हुआ कि ना सिर्फ फौज भाग गई बल्कि 11 कोर का जो कोर कमांडर था उसने हुक्म दिया 2 आर्मर्ड ब्रिगेड को, टैंक ब्रिगेड को, कि वो अगले दिन 15 डिवीजन, इंडियन 15 डिवीजन की मदद के लिए पहुंचे। ये 2 कंपनियां 16 पंजाब की दास्तान। सर थैंक यू सो मच। आपकी बातें सुनने के बाद ना सिर्फ ये कि 65 की जंग के वो वाक़यात हमारे सामने एकदम से ताज़ा होके आते हैं, हम सुनने के बाद, सोचने के बाद इस अपनी फीलिंग्स को एसोसिएट करते हैं उन वाक़यात से, उस वक्त से जिस वक्त हमारी फ़ौज इस दुश्मन का डटकर मुकाबला कर रही थी और उन्हें ये बता रही थी कि हम एक ज़िंदा दिल मुल्क के फ़ौजी हैं, हम इसके सिपाही हैं, हम इसके मुहाफ़िज़ हैं और हम हर दुश्मन का मुकाबला करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। मेजर अजीज़ भट्टी शहीद के बेटे मेजर रिटायर्ड ज़फ़र जावेद भट्टी के घर पहुंचे। मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद के बड़े फर्जन मेजर रिटायर्ड ज़फ़र भट्टी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। इट्स एन ऑनर फॉर मी कि मैं आज आपसे बात कर रही हूँ और आपके रूबरू खड़ी हूँ। सर आप हमें बताइए कि जब मेजर अजीज़ भट्टी शहीद की शहादत 12 सितंबर को हुई है तो आप उस वक्त कहाँ मौजूद थे? मैं क्वेटा में था। मेरे फादर पहले क्वेटा में पोस्टेड थे, तो 1 साल 1.5 साल पहले उनकी पोस्टिंग वापस लाहौर में हो गई थी रेजिमेंट में, और उन्होंने मुझे कहा कि ये तुम्हारा लास्ट ईयर है, तो तकरीबन 1.5 साल रह गया तुम्हारे फाइनल एग्ज़ाम्स को, तो आप बोर्डिंग में रहें और यहाँ से वो करके आएँ, अपना पूरा एग्ज़ाम जब हो जाते हैं तो फिर आप आइए। एक फ़ौजी की ज़िंदगी एक आम इंसान की ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होती है, हम सब जानते हैं। आपके वालिद साहब के साथ आपका जितना वक्त गुजरता था, वो जब भी आते थे घर में, वो वक्त कैसा होता था? हम लोग 6 बहन भाई थे माशाल्लाह उस वक़्त। सबसे छोटा मेरा भाई 4 महीने का था, लेकिन आप सरप्राइज़ होंगे कि हर एक को वो टाइम देते थे, किसी को ये महसूस नहीं होता कि मुझे ज़्यादा टाइम दिए हैं, और हमेशा हमारे साथ ही हेल्प भी करते थे, अपने काम भी करते थे, जो घर के फाइल्स वगैरह घर में भी देखनी, अपने काम भी करने, रीडिंग भी अपनी जारी रखनी, और हमें ट्यूशन भी सबको खुद ही पढ़ाया करते कि कहाँ आपको जब प्रॉब्लम होता तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें समझा दूँगा। बड़े वेल रेड शख्स थे। किताबें समझ लो कि विदिन 3 to 4 डेज़ वो एक बुक ख़त्म करते। वो कहते थे स्पीड रीडिंग मैं करता हूँ ना। और स्पोर्ट्स में टेनिस, स्क्वाश, स्विमिंग सब उन्होंने हमें सिखाई। छोटे छोटे बच्चे थे तभी, और साइकिल चलाना, ये वो सब कुछ उन्होंने
پوری مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ٹائم ان دنوں میں کیسے اتنا زیادہ ہوتا تھا. پرابلی آج کل کی دنیا اتنی وہ لائف اسپیڈ اپ ہوگی, اس وقت وہ نہیں تھا, تو بہت ٹائم میں دیتے تھے. وہ کون سے ٹریٹس ہیں جو آپ نے لیگیسی کی بات کر لیں کہ آپ نے اپنے والد سے, آپ نے اپنے دادا سے خود لیے اور اس کے بعد آپ نے اپنی جنریشن کو دیے؟ اور وہ ایک بات وہ ہمیشہ کیا کرتے ہیں کہ یو شوڈ بی, جو آپ کام کرو تو اس کو پھر تم ٹیک بی ایکسلنٹ ان دیٹ, آپ کی جو نا ایکسل کرو اس کے اندر, ادروائز نہ کرو وہ کام. اگر آپ نے کچھ کام تیار کیا کہ میں نے کرنا, دین یو شوڈ بی نمبر 1 ان دیٹ. آپ نے بتایا کہ آپ بورڈنگ میں تھے جب آپ کے والد صاحب کی شہادت ہوئی ہے. 1965 کی جنگ جب لگی ہے اور جو اناؤنسمنٹ ہوئی, پوری قوم کو پتہ چل گیا کہ انڈیا نے اس طریقے سے ہمارے ملک میں, ہمارے گھر میں مداخلت کی ہے, وہ نیوز آپ تک کیسے پہنچی تھی؟ وہ تو ریڈیو وغیرہ کے اوپر ہی ہم نے دیکھا, ہمیں کوئی کسی انفیکٹ جب یہ جنگ شروع تھی, آفٹر 5-6 days, یہ 6 کو شروع ہوئی اور 12 کو وہ شہید ہو گئے. مجھے یاد ہے کہ 13-14 تاریخ کو میں بڑا انیزی سے, میں جس سے پوچھا وہ کہتے ہیں کوئی آرمی سے کوئی واقف ہی نہیں تھے, میں تو بالکل چھوٹا تھا, بچہ تھا. تو میں ادھر وہاں اسٹیشن ہیڈ کوارٹرز میں چلا گیا. میں نے ادھر اپنے جو انچارج سے بورڈنگ کا, میں نے کہا ذرا پتہ کرو کے لیے. تو میں گیا تو انہوں نے کہا جی بیٹا کچھ بھی ابھی تو پتہ نہیں ہے, اٹس ویری فلوئڈ سچویشن, یو ڈونٹ نو, ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ کہ تمہارے فادر کون سے فرنٹ کے اوپر ہیں. میں نے ان کو بتایا 17 پنجاب, تو مجھے یہ بتایا کہ جی وہ لاہور کی برقی کے فرنٹ کے اوپر ہے. جب میجر صاحب کی شہادت ہوئی ہے 12 ستمبر کو, آپ کو ان کی شہادت کی خبر کہاں ملی اور اس کے بعد کیا وہ مجھے خبر ان کی ملی 21 تاریخ کو. اس وقت جی وہ خط میرے دادا نے, جب ان کی باڈی آئی وہاں گاؤں میں, تو پھر ساتھ ان کے ایک آفیسر بھی آیا تھا. اس نے بتایا کہ جی یہ بڑی بہت بہادری سے لڑے ہیں, بڑی بہت بڑا مارکا ہے وہاں کا, جو مارکا ہے برقی, اس کے اوپر یہ بالکل انہوں نے آگے نہیں آنے دیا, اور ہماری وہ وکٹری تھی. اس وقت سے لے کے اب تک کا وقت 2021, آپ کہیں بھی چلے جائیں, کسی بھی ادارے میں چلے جائیں, کہیں کسی کالج میں چلے جائیں, آپ کو والز پہ اگر کہیں کوئی پینٹنگز نظر آ رہی ہیں, ہمارے نیشنل ہیروز نظر آ رہے ہیں, ہمارے بڑے روڈز نظر آ رہے ہیں, تو میجر عزیز بھٹی شہید کہیں نہ کہیں بالکل جو ہے وہ بڑے آبویس ہمیں نظر آتے ہیں. جی جی سر, یہ جو ایک اتنا بڑا فخر ہے, کیا یہ آپ نے اس وقت ریئلائز کیا تھا کہ میرے والد نے, میرے باپ نے اس قوم کے لیے, اس مٹی کے لیے جو کچھ کیا ہے اس کا حق ادا کیا ہے؟ اس وقت تو بہت ینگ تھا, آپ کو پتہ ہے 16 ایئر اولڈ زیادہ اتنے غنی ہوتا. ہاؤ ڈو یو فیل ناؤ؟ I look back, I think it has been a wonderful journey for us. وہی میں انکلکیٹ کرتا ہوں اپنے بچوں میں بھی. ابھی میرا بیٹا بھی آیا ہوا تھا ساتھ ہی. ابھی ہم 6th کو جا رہے ہیں گاؤں میں, جہاں کی کافی بڑی سیرمنی ہوتی ہے, پوری ریجمنٹ آتی ہے. تو یہ سب پرائڈ اینڈ آنر تو اس میں دیر از نو ڈاؤٹ کہ پاکستان میں جتنا ملا ہے ہمیں کہیں بھی دنیا میں نہیں مل سکتا ہے. ہماری جنریشن کو, ہماری ینگ جنریشن کو, ہمارے بچوں کو جو اس وقت بڑے ہو رہے ہیں, ہماری ہسٹری کو دیکھ چکے ہیں, دیکھ بھی رہے ہیں, آپ ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میسیج یہ ہے کہ فرسٹ آف آل اٹس پریولیج ٹو ہیو اے کنٹری. بلیو کریں کہ آپ دیکھیں پیلسٹائن میں دیکھیں, کشمیر میں دیکھیں, مینی ادر پلیسز جن کے ملک میں وہ مجھے سمجھ نہیں آتی کتنی مطلب بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ آپ کو ایک ملک دیا ہو, اور پھر اتنا اچھا خوبصورت ملک. جیسے دیکھیں ہر قسم کا سیزن ہے, ہر قسم کی یہاں وسائل ہیں. وی جسٹ ہیو ٹو بی ویری ویری انڈسٹریس, ہمیں کام کرنے کی, مل کے کام کرنے کی. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ایون ان دا پاسٹ یہی ہے کہ بس ادھر پراپر گورننس تھی. لیڈرشپ از ویری امپورٹنٹ. جو ابھی ہمیں لیڈرشپ ہے, بلیو می اٹ کمز ان ونس ان اے لائف ٹائم. اس کو نہیں ہمیں گنوانا چاہیے. بی ٹوگیدر اینڈ ود ان 2 to 3 years میرا یہ پکا یقین ہے, اور یہ یاد رکھیے کہ وی بی گوئنگ لائک دس اپ ان دا ورلڈ. آلریڈی آپ دیکھیں گے کتنا ماشاء اللہ
We just need honest and dedicated people, and unsellable. मेजर अजीज भट्टी के मोनूमेंट पहुंचे जहां इनके बेटे जफर अजीज भट्टी और आर्मी ऑफिसर ने फूल चढ़ाए। नाजरीन, ये BRB नहर की वो जगह है जिस पर मेजर अजीज भट्टी ने 1965 की जंग में अपने वतन अजीज की सरहदों का दिफा करते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया।